السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 24 نمبر آیت تک ہم نے لاسٹ لیسن کے اندر سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ 25 نمبر آیت کی ترجمہ اور تفسیر دونوں ہم آج پڑھیں گے۔ اور آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، اگر آپ لاسٹ لیکچرز آپ لوگوں نے اٹینڈ نہیں کیے تو پلیز پہلے لیکچرز جا کے اٹینڈ کریں تاکہ آپ کو آگے والی باتوں کی سمجھ آئے۔ آج ہم جنتیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے ایک تحفے رکھے ہیں اس کو آج ہم سٹڈی کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ سب سے پہلے ہم ترجمے کو فوکس کرتے ہیں۔ وَبَشِّر، واو کا مطلب تو اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واو کا مطلب عربی میں اور ہوتا ہے۔ بشر، بشر کی اگر ہم عربک ڈکشنری چیک کریں تو یہ ایک خوشخبری، اس کا مطلب ہوتا ہے بشیر، خوشخبری دینا، ٹھیک ہے۔ بشر یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ خوشخبری دیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین کا مطلب وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات جو کہ نیک اعمال جنہوں نے کیے، صحابہ ہیں، ہمارے اولیاء اعظام ہیں جو نیک کام، ہمارے انبیاء اعظام ہیں جو نیک کام کرتے رہے ہیں۔ انا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انا کا مطلب بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغ ہیں، جنات کا مطلب باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، انہار نہریں، اور تجری کا مطلب جاری ہوتی ہیں، بہتی ہیں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، کلما جب، رزق کا مطلب تو آپ کو سب کو پتا ہے، رزق کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہماری خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کلما رزقوا جب رزق دیا گیا، منہا ان میں سے، کس میں سے، جنت میں سے، باغات میں سے، من ثمرات الرزق پھل نما ایک رزق جو پھل دیا گیا ان کو، تو قالو کا مطلب وہ بولے، وہ لوگ بولے، ھذا الذی رزقنا یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دیا گیا تھا، من قبل پہلے بھی۔ ابھی اس کا میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا، اس کا سینیریو کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا یا پھر ہمیں پہلے بھی ایسا ہی رزق دیا گیا تھا، مطلب یہ کہ جنت کے اندر جو پھل دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، ان پھلوں کی صورت یا رنگت جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب ایک رنگت کا پہلے انہوں نے فروٹ کھا لیا، اب دوسرا دوبارہ اسی رنگت کا انہیں فروٹ دیا جائے گا تو جنتی کہیں گے کہ یہ رزق تو، یہ پھل تو ہم نے پہلے کھا لیا ہے، جو پہلے کھایا تھا وہ بھی ایسے ہی تھا، لیکن جب وہ ٹیسٹ کریں گے، اس کا ذائقہ چکھیں گے تو وہ ذائقے میں ڈیفرنٹ ہوگا، تب انہیں پتہ لگے گا نہیں، رنگت بے شک ایک جیسی ہے لیکن اس کا جو ذائقہ ہے وہ چینج ہے، یہ دوسرا پھل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو یہ اس لیسن کے اندر بتا رہے ہیں کہ وہ جنتی کہیں گے من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا پہلے بھی ایسا ہی کھایا تھا، تو لیکن اس کی تفسیر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور جنتیوں کے لیے ایک اور خوشخبری جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی گئی ہے، جو نعمت رکھی ہے وہ یہ ہے، وَلَهُمْ ان کے لیے فِيهَا اس جنت میں، ازواج ایک بیوی نہیں، بہت سی بیویاں ہیں، مطہرہ، مطہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، ٹھیک ہے، پاکیزہ بیویاں، یعنی کہ حسن اور جمال جو ہے ان کا وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے وہ بے مثال ہے، لیکن جو اخلاق کا پیکر اور اخلاق کا حسن جو
جنتی بیویوں کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ بے مثال ہوگا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور بیویاں ہوں گی ایک نہیں. آپ نے اگر ہسٹری میں دیکھیں تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بھی بہت سی بیویاں تھیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بھی بہت سی بیویاں تھیں. تو جنتیوں کی لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ بہت ساری بیویاں ہوں گی ان کے لیے. وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور جنت کے اندر تو چیزیں رہیں گی ابدی، ٹھیک ہے، موت بھی نہیں آئے گی، تو زندگی ہمیشہ کی ہوگی. وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جو جنتی بیویاں ہوں گی ان کے ساتھ وہ ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں. یہ جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے یہ تو جنت کے اندر جانے والوں کے لیے انعامات عطا فرمائے ہیں وہ ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل عطا فرمائے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ان کا مطلب بے شک، اللہ کا مطلب اللہ تعالی پاکیزہ ذات جس نے ہمیں خلق کیا. لا کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں، نفی کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یستحیی حیا فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا ہے. ان یضربا، این کا مطلب یہ، یضربا بیان فرمائے. یضربا کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے بیان فرمائے. مثلا مثال، ما بعوضۃ ایک مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر. اب پورا ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا کہ وہ ایک مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کوئی مثال دے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، فَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ حق تو اللہ ہی کی طرف سے آئے گا، حق کا راستہ اللہ کی راستہ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، تو جو لوگ کفر کیے گئے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، فیقولون وہ کہیں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کو بیان کرنے سے اللہ تعالی کی کیا مراد تھی. یضلو، یضلو کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے، گمراہ ہوں گے. اضل یضلو، یضلو ضل یضلو، تو کہتے ہیں گمراہ ہوں گے بھی ان مثالوں کے ذریعے کثیرہ بہت سے لوگ. ٹھیک ہے، ظاہری سے بات ہے جن کی عقل کے اوپر جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے تو وہ ان مثالوں کو اپنی جہالت، توبہ نعوذ باللہ، جہالت کی بیس پر اس کو کنسیڈر کریں گے. انہیں یہی لگے گا کہ ان مثال کے اندر یہ جسٹ ایک مچھر کی مثال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان مثالوں کے ذریعے ہدایت حاصل کریں گے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور جو فاسق لوگ ہیں، جو بے ادب ہیں، نافرمان لوگ ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ ہمیشہ گمراہی میں رہیں گے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہی ملے گی. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی جانب بڑھتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، ینقضون کا مطلب توڑ دیتے ہیں، الذین کا مطلب بتایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. من بعد میثاقہ، وعدہ کر لینے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو بھی توڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جس کا ملنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اس حکم کو نہیں مانتے بلکہ کاٹ دیتے ہیں، اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یفسدون کا مطلب ہے وہ فساد کرتے ہیں، کس میں؟ زمین میں. یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہمیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر دیکھیں جب ایمان لے آئے تو ایمان کے بعد ابھی پیچھے جو بات ہو رہی تھی وہ منافقین کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ وہ ایمان اوپر سے لے آئے لیکن اندر سے وہ کیا کرتے ہیں؟ منافقت کرتے ہیں. جب دوسرے اپنے
اسلاف کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ایمان والوں کے منہ پہ تمہارے ساتھ کہتے ہیں، حالانکہ جب ایمان لیا ہے تو انہیں اس عہد کو توڑنا نہیں چاہیے تھا، اس بیعت کو توڑنا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے حکم ماننے کا حکم فرمایا ہے اس کو نہیں مانا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جو حکم عطا فرمایا اس کو بھی نہیں ماننا، تو یہ ساری کی ساری باتیں وہی ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے کیسے منکر ہو سکتے ہو، اللہ کو کیسے نہیں مان سکتے، وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ تعالی نے تمہیں زندگی عطا کی، ٹھیک ہے۔ فاحیاکم، حی احیاکم کا مطلب ہوتا ہے زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹو گے۔ اس سے مراد یہ ہے بندہ جب بے جان تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ جب اس کی زندگی پوری ہو جائے گی مار دے گا، اسے موت عطا کرے گا، تب وہ مر جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا، ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ اسے قبر سے اٹھائے گا، اور جو اس کا حساب کتاب ہوگا اس کے بعد اس کو اگر جنت بنتی ہے تو جنت دے گا، دوزخ کا ہے تو دوزخ میں بھیجے گا۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ پہلے اسے وہ بیکار مردہ سا تھا، پھر اس کو روح دی، روح کے بعد اس کو زندگی دی، زندگی کے بعد اس نے زندگی گزاری، موت دی، موت کے بعد دوبارہ حساب کتاب کے لیے وہ اٹھایا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے، سب کچھ، چاہے وہ کہکشاں ہے، چاہے وہ میدان ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ دریا ہے، چاہے وہ جتنی زمینیں ہیں، اس میں دینی بھی فائدے ہیں اور دنیاوی بھی فائدے ہیں۔ دیکھیں آپ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسے پہاڑ نہیں بنا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی قدرت ہے، اور جب ان پہاڑوں کے ذریعے، ان فصلوں کے ذریعے، کھیتوں کے ذریعے جب کھیتی باڑی کی جاتی ہے، معاشی طور پر بھی انسان پھر مضبوط ہوتا ہے، اپنی فصل کو جب بیچتا ہے تو اسے ظاہری سی بات ہے پیسے معاوضہ اس کا ملتا ہے، تو اس کی انکم جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کا قصد کیا، استوا کا مطلب ہوتا ہے آسمان کا قصد کیا، قصد کرنا، فسواہن سبع سماوات، تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، ٹھیک ہے، 7 آسمان، سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، سماوات آسمان کی جمع ہے، سماوات آسمان، 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو ارادہ رکھ کر اس کے بارے میں علم حاصل کر، علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو یہ ہمارے آج انشاءاللہ شکر الحمدللہ 3rd رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، 29 آیات ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے، اس چینل کو بہت زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والا جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں، اور یہ ایک ثواب کا کام ہے، جتنی آپ کے زیادہ انفارمیشن آپ گین کریں گے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، یہ ظاہری سی بات ہے، انفارمیٹیو ایک چینل ہے، تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کی سپورٹ کریں، اللہ تعالی ہمارا اس کو پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔